میں پھر ایک گزارش کروں گا کیونکہ ٹائم کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیکر سے کہ تھوڑا سا وہ مختصر ضرور کریں، کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، امید ہے کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ میں ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر امرین مینگل صاحبہ سے کہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، انشاءاللہ آپ کو بور ہونے کا موقع بھی نہیں دوں گی، چونکہ کل میں اسلام آباد سے واپس آئی تھی، میرے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ شاید اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ کم سے کم میں نے لکھا ہے اور بہت کم بولوں گی۔ کہتے ہیں کہ فتح کرنا آسان ہے لیکن اسے برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ آج تک بلوچستان میں جتنے بھی بلوچی کے رسائل شائع ہوئے، رسالے آئے، ہمارے ماہنامے جاری ہوئے، تو ان میں سے کوئی بھی اپنا وجود اتنے عرصے تک تسلسل کے ساتھ برقرار نہ رکھ سکا۔ ماہنامہ بلوچی 1958 میں بند ہو گیا پہلی دفعہ، پھر آزاد جمالدینی نے دوبارہ اسے کوئٹہ سے شائع کیا اور 1978 میں پھر بند ہوا۔ اسی طرح نوائے وقت ہے، زمانہ، نوکندہ اور بولان، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، اتنا میں ضرور کہوں گی کہ سب بند ہو گئے، کیونکہ بلوچستان میں جو ہمارے بلوچ قلمکار ہیں انہیں قدم قدم پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی زندگی مشکل بنا دی جاتی ہے۔ شاید اس وجہ سے یہ اپنے وجود کو، ان رسالوں کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ یارجان بادینی نے بلوچی زند اکتوبر 1999 میں پہلی مرتبہ چھاپ کر فتح تو حاصل کر لی، کامیابی حاصل کیا، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ 20 سال تک اس رسالے کو چھاپ کر انہوں نے اپنی کامیابی یقینی بنائی اور آج سرخرو ہیں۔ کہتے ہیں کہ راہ پر خطر سہی، اگر ہمت ہو مستقم تو منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً یارجان بادینی بہت ہمت والے ہیں اور بہت سب سے انہوں نے کام لیا ہوگا، مشکلات ان کے راستے میں بھی آئے ہوں گے اور بہت خوبصورتی سے وہ ان سے نبرد آزما ہوتے رہے ہیں۔ میر گل خان نصیر کی رمکاری و تاریخ نویسی ہو یا مراد ساحر کی غزل، ملا چمل کے دل آدیں چغمہ پاک نبید، نصیر عادل، علی اصغر لال، انور جمال کے دستوں کو، گلزار گچکی اور ڈاکٹر علی دوست کے قلم سے نکلے قصے، سیاسی پارٹیوں کے جلسے و مچی سرا چمشانک ہوں، یا پھر یہ سب ہمیں بلوچی زند میں ملے ہیں۔ بلوچی زند کے توسط سے ہم ان تمام جلسوں اور مچیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہیں۔ ایک پٹو پول والا بلوچی رسالہ۔ بلوچی زند کو یارجان کے سفر ناموں نے اور بھی خوبصورت بنایا۔ یارجان نے ہمیں پوری دنیا میں بسنے والے بلوچوں کی حالات زندگی سے واقف کرایا۔ ترکمانستان میں، ایون کہ ترکمانستان میں بسنے والی ایک ڈاکٹر بلوچ خاتون ڈاکٹر فاطمہ کی شادی کی تصویریں اور اس کے آلات بھی ہمیں اسی زند کے توسط سے ملے کہ ترکمانستان میں بھی ہماری بلوچ رہتی ہیں اور ان کے حالات زندگی ہم جانتے ہیں۔ یارجان بادینی نے اپنی زند کا یہ سفر جاری رکھتے ہوئے 15 سال کے اندر بلوچی زند سے زند اکیڈمی بنا کر ایک انقلابی کام کیا ہے۔ میری نظر میں کہ ان 20 سالوں میں بلوچی زند بلوچی ادبی دنیا کا کوئی باطل ثابت ہوا ہے، کیونکہ باقی جو ہمارے رسالے ہیں، جو ہمارے بلوچی قلمکار ہیں، وہ ان مشکلات کا سامنا نہیں کر سکے۔ یارجان بادینی کوئی باطل ان کے سامنے بن گئے کہ ان تمام مشکلات سے لڑتے رہے اور وہ جو مشکلات ان کے راستے میں آئے وہ خود پاش پاش ہو گئے، اس لیے انہوں نے یہ 20 سالہ سفر مکمل کیا۔ آج زند اکیڈمی کی روشنی دور سے علم کے پیاسے اور بلوچ تاریخ کے شیدائی ایم فل اسکالرز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ آج زند اکیڈمی میں اتنا مواد جمع ہو چکا ہے کہ اگر کسی بھی ایم فل اسکالر کو، کسی بھی بلوچ کو اس تاریخ کے بارے میں یا بلوچ قلمکاروں کے بارے میں، بلوچ لیڈرز کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے تو وہ ڈائریکٹ یارجان بادینی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس اکیڈمی کا مقصد میرے خیال میں یقیناً بلوچی میں جاری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات اس رسالے کا کہ اس کی جو سر ورک ہے، جس کا ٹائٹل، جس کی عکس بندی اکرم دوست، وہ بھی قابل تعریف ہے کہ جس خوبصورتی سے وہ عکس بندی کرتے ہیں اس کی، کہ دور سے دیکھتے ہی انسان کا دل کرتا کہ میں رسالہ اٹھاؤں اور اسے پڑھ ڈالوں۔ ہاں، ایک چھوٹی سی خامی، ایک چھوٹی سی کمی
जो इस रसाले में सिर्फ एक रसाले में नहीं 20 साल सफ़र में मुझे नज़र आई, वो नूर ख़ान मोहम्मद हसनी साहब की कि बिरावी बहर, अगर आपने पढ़ा होगा बलोची जिंद को किसी भी आप में से मौजूद इंसान ने, कि उसमें जो सरवर के बाद जो सफ़ा है जहाँ पे मुदीर आला और इन सब की लिखी होती है, वहाँ पे लिखा है कि बिरावी बहर और उसकी ज़िम्मेदारी नूर ख़ान मोहम्मद हसनी के कंधों पर है, जो 20 साल में मुझे नज़र नहीं आया। एक भी रसाले में मुझे नज़र नहीं आया कि नूर ख़ान मोहम्मद हसनी ने कोई काम किया हो। मुआज़रत के साथ, पर इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज ये कहूँगी यारजाम बादीनी को कि मुबारकबाद पेश करती हूँ, ना सिर्फ मुबारकबाद बल्कि सलाम पेश करती हूँ कि और एक शेर गुलखान नसीर का कहूँगी कि ये जो यारजाम बादीनी ने जिंद रसाले का काम शुरू किया, एक कारवां बन चुका है। इसमें कि ऐ बलोची नौजवान सफ़ेद दम हुआ हया, बड़ा चला कारवां कह रहा है सारा बां, नहीं ये ख्वाब का समा तू काफिले के साथ चल, न खौफ कर न बाक कर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन मैंगल साहिबा। बरावी बहर क्यों रह गया और ख़ासकर नूर ख़ान मोहम्मद हसनी साहब ने अपने हिस्से का काम क्यों नहीं किया, मेरे ख्याल में तो वो खुद ही आके बताएं तो अच्छा है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब नूर ख़ान मोहम्मद हसनी साहब से कि वो आकर अपना मकाला भी पेश करें और इस बात का दिफा भी करें कि क्यों नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तफाक है कि